السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سب کے لیے رمضان شریف کے تعلق سے بہت ہی خوبصورت بیان کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ انشاءاللہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور اس میں آپ کو بہت سی باتیں معلوم چلیں گی رمضان شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا ثواب عطا کیا ہے، ہمیں کتنا ثواب ملتے ہیں رمضان شریف میں روزہ رکھنے سے، رمضان شریف میں تراویح پڑھنے سے ہمیں کتنے ثواب ملتے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو میں ہر چیز معلوم چلے گا، اور یہ تقریر ہے مولانا عدنان صاحب قبلہ کی، اور اس ویڈیو کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آتا ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر رحمت و مغفرت و عتق من النار۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر روز افطار کے موقع پر 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرنے کا پروانہ دیتا ہے۔ من قام رمضان، اور ایک روایت من قام لیلۃ رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ جو رات کو تراویح کی نماز میں کھڑا ہوگا، جو رات کو نوافل پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روئے گا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر رہا ہے۔ روزے کی برکات رمضان کی پہلے روزے سے ہی شروع ہو جائیں گی۔ چاند نظر آئے گا رمضان کا، روزے کی برکات آنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے اعلانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے روزہ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سے اللہ ملتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ درخواست ہے میں اور آپ، ہم اس آتے ہوئے رمضان کو، تھوڑا وقت رہ گیا، تھوڑی چند گھڑیاں رہ گئیں، اسی طرح زندگی صبح و شام ہوتے ختم ہو جائے گی۔ اپنی پچھلی زندگی پہ رو لیں اس رمضان میں، اس رمضان کو روزے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ سجا لیں، منا لیں۔ یہ ہے منانے کی چیز۔ اب ہیں یہ سجانے کے دن، اور منانے اور سجانے کی راتیں ہیں، اللہ سے لو لگانے کی راتیں ہیں، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کے دن ہیں، اور رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں شروع ہونے کے قریب ہیں، بابرکت اور رحمت والی ساعات شروع ہونے والی ہیں۔ اللہ ان گھڑیوں میں رحمتیں اتارتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، عام معافی کا اعلان کرتا ہے۔ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین۔ میرے نبی نے فرمایا جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، اور شیاطین کو بیڑیوں میں جکڑ کے سمندروں کی تہوں میں پھینک دیتا ہے، تاکہ وہ اس امت کے روزہ داروں کے روزے خراب نہ کریں۔ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ آتا ہے، اللہ اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے۔ یہ مہینہ کیا ہے؟ شہر رحمت و مغفرت و عتق من النار۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر روز افطار کے موقع پر 10 لاکھ لوگوں کو اللہ جنت میں داخل کرنے کا پروانہ دیتا ہے۔
جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کرنے کا پروانہ میرا اللہ دیتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ۔ اللہ اکبر، بڑی مضبوط روایت ہے۔ فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم، ابن آدم کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہوگا، یعنی اس کا اجر طے شدہ ہے جو ملنا ہے، لیکن الا الصوم، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا اجر بھی میں خود دوں گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں کچھ اور نہیں ملے گا، اس کی جزا میں خود اپنے بندے کو ملوں گا۔ رب مل جائے جس عمل پہ، اس سے بڑا عمل اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک صحابی اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ مرنی علی عمل، اے اللہ کے نبی مجھے کسی عمل کرنے کا حکم فرمائیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، روزے کی پابندی کر کیونکہ روزے کے برابر کوئی اور عمل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دوبارہ وہی سوال کیا مرنی علی عمل، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ اللہ کے نبی نے دہرایا پھر اسی بات کو علیک بالصوم، روزے کی پابندی کر کیونکہ اس جیسا کوئی اور عمل نہیں ہے۔ وہ تیسری مرتبہ سوال کر رہے ہیں کہ شاید کوئی جواب بدل جائے، اللہ کے نبی دہراتے رہے، تیسری مرتبہ بھی فرمایا روزے جیسا کوئی عمل نہیں ہے، علیک بالصوم، علیک بالصوم۔ یہ ان کے لیے بھی ہے اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم روزے کی پابندی کریں۔ رمضان بہت بڑی نعمت ہے، یوں سمجھیں کہ 11 مہینوں کے بعد میرا اللہ ایک مہینہ خود ایسا لاتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کروں، عام معافی کا اعلان کروں، جنت میں ان کے درجات بلند کروں۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں اللہ کے رسول کے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی کہ میرے آقا فرما رہے تھے ان فی الجنت لبابا، جنت میں ایک دروازہ خاص ہے، جنت میں ایک دروازہ خاص ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، جس میں سے قیامت کے دن روزہ دار داخل ہوں گے، لا یدخلہ، لا، اور ایک روایت میں ہے لا یدخلہ الا الصائمون، اور اس دروازے میں سے صائم روزہ داروں کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام کیا ہے اس دروازے کا؟ میرے آقا نے فرمایا اسمہ ریان، ان فی الجنت لبابا، اسمہ ریان، اس کا نام ریان ہے۔ دروازے میں سے کون داخل ہو رہا ہے؟ صرف روزہ دار داخل ہو رہے ہیں۔ اور پھر اسی حدیث میں آگے فرمایا ہے من دخلہ، جو داخل ہوا، یشرب منہ، اور وہ جنت کے مشروبات پیے گا، اور جس نے ایک مرتبہ جنت کا پانی پی لیا، جنت کے مشروبات کو چکھ لیا، پی لیا، لا یظمأ ابدا، پھر کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ کیا وجہ ہے؟ روزے کی پیاس کو برداشت کرنے پر میرا اللہ جنت میں مشروبات پلا رہا ہے، کبھی پیاس نہیں لگے گی، کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اب روزے شروع ہو رہے ہیں، کچھ ٹھنڈے روزے ہوں گے، لیکن بہرحال پیاس تو لگے گی۔ مزدور کیسے روزہ رکھے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے۔ یہاں ان اعلانات کو سن لو کہ میرا اللہ جنت کے مشروبات پلانے والا ہے۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جنت کے درجات عطا کرنے والا ہے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ پاک شراب مشروب پلانے والا ہے جنت میں۔ کس کے لیے ہیں یہ چیزیں؟ جو دنیا میں مشقت کے ساتھ روزہ رکھے گا، جو دنیا میں مشقت کے ساتھ اللہ کو راضی کرے گا۔
من صام رمضان، بخاری شریف کی روایت ہے اور امام مسلم نے بھی اس کو نقل کیا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو اللہ کے لیے روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ اور محاسبہ کے ساتھ، روزے کے واجبات فرائض کو پورا کرتے ہوئے اللہ کے لیے رکھے گا، اللہ کا رسول اعلان کر رہا ہے اس کی زندگی کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کرنے کا میرا اللہ وعدہ کر رہا ہے۔ پھر ہر روزے کے ساتھ رات کو تراویح ہوتی ہے، اس کی الگ حدیث بتا رہے ہیں من قام رمضان، اور ایک روایت من قام لیلۃ رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، جو رات کو تراویح کی نماز میں کھڑا ہوگا، جو رات کو نوافل پڑھے گا، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے روئے گا، اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ میرا اللہ معاف کر رہا ہے۔ روزے کی برکات رمضان کی پہلے روزے سے ہی شروع ہو جائیں گی، چاند نظر آئے گا رمضان کا، روزے کی برکات آنا شروع ہو جائیں گی، اللہ کی طرف سے اعلانات آنا شروع ہو جائیں گے۔ رمضان اور قرآن، ایک اور آپ کو حدیث سناتا ہوں، روزہ اور قرآن، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، روزے دار کے لیے روزہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور کہے گا منعتہ من الطعام والشراب والشہوہ، اے اللہ تو نے اس کو منع کیا تھا، روزہ رکھ، روزے میں منع کیا تھا کہ تو نے کچھ پینا نہیں ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، شہوت اپنی پوری نہیں کرنی، تو تو نے منع کیا تھا میری وجہ سے کہ روزے کو یعنی مجھے وہ اہتمام کے ساتھ ادا کرے گا، تو آج روزہ کیا کہہ رہا ہے، فشفعنی فیہ، اس بندے کے حق میں روزہ کہہ رہا ہے میری شفاعت کو قبول کر لے۔ پھر رات کو جو قرآن پڑھنے والے ہیں، قرآن سننے والے ہیں، قرآن کے ساتھ دل لگانے والے ہیں، کل قیامت کے دن قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ ایک ہی حدیث میں دونوں باتیں ہیں کہ اللہ تو نے منعتہ النوم والراحۃ، تو نے رمضان کی راتوں میں اس کو سونے سے روکا کہ عبادت کرو، تراویح میں کھڑے ہو، قرآن پڑھو، اور اس نے قرآن پڑھا، تراویح پڑھی، عبادت کی، آہو بکا کی، تیرے حکم کی پابندی کی میری وجہ سے، تاکہ یہ قرآن کو پڑھ سکے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے فشفعنی فیہ، آج میں اس بندے کی شفاعت کرتا ہوں، میرا اللہ آسمان پر سے اعلان کرتا ہے فیشفعان، ان دونوں کی یعنی روزے کی اور قرآن کی شفاعت اس بندے کے حق میں قبول کی جائے گی، اور یہ دونوں اپنے اس بندے کی جس نے روزہ رکھا، جس نے قرآن پڑھا، اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے روزہ، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اس سے اللہ ملتا ہے، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ مل رہا ہے رمضان میں، ایک ایک روزہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک گھڑی رمضان کی بڑی قیمتی ہے، جو پیچھے گزر گیا وہ گزر گیا، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ رات کو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں، کوئی ہے جس کے کوئی مسئلے ہوں میں اس کے سوالات کو حل کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگنے والا ہو میں اس کے رزق کو کشادہ کروں، کوئی ہے۔ رمضان المبارک میں میرا اللہ اعلانات کروا رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم رمضان میں اپنے آپ کو نہ معاف کروا سکیں، اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک صحابی روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن ہم سب کو منبر کے قریب جمع کیا اور ہم سب جمع ہو گئے، فحضرنا، ہم جمع ہو گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارتقا درجتاً، منبر پہ پہلا قدم رکھا اور قدم رکھ کے کہنے لگے آمین۔
پھر فرمایا ورتقا ثانیتن، دوسرا قدم منبر پہ رکھا، تھوڑا اور اوپر بلندی پہ گئے، دوسرے قدم کو چڑھا اور پھر فرمایا آمین، اور پھر فرماتے ہیں تیسرا قدم رکھا اور پھر فرمایا آمین۔ اور جب وہ خطبے سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ آج آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو عام طور پہ نہیں دیکھا گیا آپ کو کرتے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پہلا قدم رکھا تو جبریل نے ایک بات کہی ہے، کیا؟ ایک دعا جس کو بد دعا کہہ لیں، ایک بد دعا دی ہے تو میں نے اس پر آمین کی ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیا بد دعا تھی؟ فرمایا ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا ہو اور وہ اپنی مغفرت اللہ سے نہ کروا سکا ہو، وہ شخص ہلاک ہو گیا، وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ بعودہ ایک روایت میں، ہلاکا دوسری روایت میں، کون؟ جس نے اپنی زندگی میں رمضان پایا اور وہ اپنی اللہ سے مغفرت نہ کروا سکا۔ پھر دوسرا قدم رکھا تو وہ کیا فرمایا؟ جس کے سامنے بعودہ من ذکرت عندہ، جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرا ذکر کیا گیا ہو، ولم یصلی علی، اور میرے پر اس نے درود و سلام نہ بھیجا ہو، ہلاک ہو جائے وہ۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا رسول آمین کہہ رہا ہے۔ پھر تیسرا قدم کیا رکھا؟ جس کی زندگی میں من وجد فی حیاتہ، جس نے اپنی زندگی میں ماں باپ کو پایا اور خدمت کر کے اپنے درجات کو بلند نہ کروا سکا، ان کو راضی نہ کر سکا اور اللہ سے بڑی جنت نہ لے سکا، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تینوں عمل بہت بڑے ہیں۔ ماں باپ کا نافرمان رمضان میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا، رمضان میں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ 4 لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی: اشراق باللہ، شرک کرنے والا، حقوق الوالدین، ماں باپ کو ناراض کرنے والا، نافرمان، شراب کا عادی اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنے والا۔ رمضان میں جو مبتلا ہے، جو ان میں مبتلا ہے، وہ معافی مانگ لے اللہ سے، کیونکہ میرے نبی کے اعلانات سچ ہیں، ان کی باتیں سچی ہیں۔ میں نے اور آپ نے اس رمضان میں اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اور آپ نے اس رمضان میں اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور اس جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اعدت للمتقین، اور وَأَعَدَّ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ میرا اللہ روزے دار کے لیے یہ فضیلت بتا رہا ہے۔ اللہ نے جنت میں بڑا مقام تیار کر کے رکھا ہے، مغفرت کا اعلان کرتا ہے، اور اجرًا عظیمًا کس کو ملے گا؟ روزے دار کو۔ والا لحوف فم الصائم، روزے دار کے معدے سے، بھوک کی وجہ سے جو معدے سے اٹھنے والی حمق، بدبو، اللہ کو طیب، اللہ کو خوشبو سے، مشک و زعفران اور عنبر کی خوشبو سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ کس کے لیے بھوکا رہا ہے؟ کس کے لیے یہ برداشت کر رہا ہے؟ اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، درخواست ہے میں اور آپ، ہم اس آتے ہوئے رمضان کو، تھوڑا وقت رہ گیا، تھوڑی چند گھڑیاں رہ گئیں، اسی طرح زندگی صبح و شام ہوتے ختم ہو جائے گی۔ اپنی پچھلی زندگی پہ رو لیں اس رمضان میں، اللہ کی رحمتوں۔ دیکھو اللہ خود کس محبت سے بلا رہا ہوگا، کس محبت سے بلا رہا ہے، اس محبت کی میں نے اور آپ نے لاج رکھنی ہے۔ اس رمضان کو روزے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ، روزے کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ سجا لیں، منا لیں۔ یہ ہے منانے کی چیز۔ اب ہیں یہ سجانے کے دن اور منانے اور سجانے کی راتیں ہیں، اللہ سے لو لگانے کی راتیں ہیں، اللہ کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنے کے دن ہیں، اور رات اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے ہے۔ میری تو جان اللہ کے لیے ہے، میرا تو سانس اللہ کے لیے ہے، میرا تو جینا مرنا
سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں تیرا ہونے والا ہوں اس رمضان میں، اگر تو مجھے راضی کر لے۔ تو یہ رمضان اللہ کے لیے ہم گزار لیں۔ تو سارے بھائی بہنیں، ہم سارے مسلمان اس کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ جڑے رہیے ایسے اسلامک ویڈیو، اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل انیس رضا پرتاپ گڑھی 07 پر۔ انشاءاللہ آپ کو ایسی اپڈیٹ، ایسی ویڈیو ہر دم ملتی رہیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔